السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے خودکشی کرنا کیسا ہے۔ جو جان اللہ نے دی ہے، جو جان اللہ نے دی ہے وہ اسی کی امانت ہے، جو جان اللہ نے دی ہے وہ اسی کی امانت ہے، اس پر خود سے حکم چلانا بغاوت ہے۔ دعا سے بدل جاتے ہیں حالات یارو، پھر کیوں موت کو سمجھتے راحت ہے، پھر کیوں موت کو سمجھتے راحت ہے۔ جی ہاں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے، یہ اسی کی دی ہوئی امانت ہے، اور ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ اس سے مایوس ہو کر اسے لوٹانے کی کوشش۔ اکثر لوگ دنیا میں دکھ زیادہ ہو جاتا ہے، تنہائی بڑھ جاتی ہے، تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ موت ہی ان کا آخری راستہ ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گی کہ جب میرا رب خود کہتا ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، تو پھر ہمیں اپنے رب سے امید کیوں چھوڑنی چاہیے۔ اگر زندگی میں اندھیرا ہے تو روشنی بھی آئیں گی، اگر زندگی میں اندھیرا ہے تو روشنی بھی آئیں گی، اگر دل ٹوٹا ہے تو اللہ ہی ہے جو مرہم بھی دیں گے۔ صرف ایک بار تم سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو، صرف ایک بار تم سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، چھوٹی سی زندگی ہے خوشی سے جیو، غم میں کیا رکھا ہے مزے سے سر اٹھا کر جیو، اداسی کیا چیز ہے مسکرا کر جیو، اپنے لیے نہ سہی اپنوں کے لیے جیو، اپنے لیے نہ سہی اپنوں کے لیے جیو۔ جی ہاں، اگر کسی شخص کی زندگی میں دکھ زیادہ ہو جائے، تنہائی بڑھ جائے، یا دنیا سے امیدیں ٹوٹ جائیں، تو وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ خودکشی ہی ان کا آخری راستہ ہے۔ فرمائے کہ جب کسی شخص کی زندگی میں دکھ زیادہ ہو جاتا ہے، تنہائی بڑھ جاتی ہے، یا زندگی سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ خودکشی ہی ان کا آخری راستہ ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے اسلام میں خودکشی کرنا کیسا عمل ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ کے من میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیوں خودکشی کرنا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا اسلام میں سخت منع ہے، امانت میں خیانت کرنا اسلام میں سخت منع ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مارنے کے لیے کسی بھی چیز کا استعمال کرتا ہے تو قیامت کے دن آخر تک اسے اسی چیز سے مارا جائے گا، اسے اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ جیسا کہ اسلام کہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر تم نے اس دنیا کی چند مشکلات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اگر تم نے اس دنیا کی چند مشکلات سے آ کر خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لی، سوسائڈ کر لیا، تو جو آنے والی دنیا ہے اس میں تمہیں ہمیشہ اس سوسائڈ کی کیفیت سے گزرنا ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اپنی خودکشی کے لیے جو چیز کو استعمال کرتا ہے اسے اسی چیز سے مارا جائے گا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو زہر پی کر خودکشی کر لیتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کیا اگر آپ اس دنیا میں زہر پی کے خودکشی کر رہے ہو تو قیامت کے دن جہنم میں آپ کو زہر پلا کر مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا۔ اگر آپ پھانسی لے کر خودکشی کر رہے ہو تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں آپ کو پھانسی سے لٹکا کر مارا جائے گا، اور پھانسی کے پھندوں سے آپ کو اور آگ کے پھندوں سے آپ کو پھانسی دی جائیں گی۔ جی ہاں، اور یہ سلسلہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جاری کیا جائے گا۔ میں اسی لیے تو کہتی ہوں کہ جن راتوں میں رونا آئے ان راتوں میں دعا بھی کر، جن راتوں میں رونا آئے ان راتوں میں دعا بھی کر، جن راتوں میں رونا آئے ان راتوں میں دعا بھی کر، جو خالی ہاتھوں سے دے اس رب سے وفا بھی کر۔ خودکشی تو ایک لمحہ ہے پر عذاب ہے بے پناہ، جنت سے دوری کا تو سوچ، پھر بھی کیا تو کرے گا یہ گناہ، پھر بھی کیا تو کرے گا یہ گناہ۔ جی ہاں دوستو، اس دنیا کی چند مشکلات سے تنگ آ کر اگر آپ نے خودکشی کی تو آپ کو ہمیشہ اس سوسائڈ کی کیفیت سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے یہ چند مشکلات اٹھا لو، یہ چند ساعتوں کی مشکلات اٹھا لو، لیکن ہمیشہ ہونے والی مشکلات سے محفوظ ہو جاؤ، کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو، تم اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو، تمہاری جان پر
کوئی مہربان ہو یا نہ ہو، لیکن میرا اللہ تمہاری جان پر مہربان ہے، وہ تم پر مہربانی فرماتا ہے، وہ تم پہ رحم فرمانے والا ہے، اس لیے تم اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، وہ اپنے دکھ کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنے اوپر چھری سے حملہ کر دیا اور وہ انتقال کر گیا۔ اب اس پر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میرے بندے نے اپنی جان کے معاملے میں جلد بازی کی، اس نے عجلت سے کام لیا۔ اب اس پر جو وعید بیان کی گئی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اب وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اب وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے جہنم اور جنت کے اوپر ایک تقریر سنی جس میں آپ نے جہنم کے بارے میں سنا۔ آپ سوچے تو صحیح، جہنم کا ایک لمحہ بھی دردناک ہے، جہنم کا ایک لمحہ بھی دردناک ہے، اور خودکشی کرنے والا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آپ سوچے تو صحیح، اللہ کرے میری یہ بات ان لوگوں تک پہنچے جو اپنے من میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ پلان بناتے ہیں۔ اگر قرضہ زیادہ ہو جائے تو سوسائڈ کرتے ہیں، اگر پریشانی بڑھ جائے تو سوسائڈ کرتے ہیں۔ نہ کلمہ یاد آتا ہے، نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال، نہ کلمہ یاد آتا ہے، نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال۔ کفر بنا دیا ہے لوگوں کو یہ 2 دن کی محبت نے۔ ارے ہاں، محبت نہ ملنے پر بھی لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اللہ نہ کرے آپ سے کوئی گناہ ہو یا آپ کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا گئے تو ڈرو مت، لوگ کیا کریں گے؟ ذلیل ہی تو کریں گے نا۔ آپ سچی توبہ کر کے اپنے رب کو منا لو۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی برکت سے جو لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اللہ ان کے دل میں بھی آپ کے لیے رحم فرما دے گا، محبت پیدا کر دے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ تعارف روگ بن جائے تو اسے چھوڑنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اسے توڑنا اچھا، تعلق بوجھ بن جائے تو اسے توڑنا اچھا، کسی افسانے کو انجام تک لانا نہ ہو ممکن تو اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا، جو ٹوٹ کے بکھرتا ہے وہ پھر سے جڑتا ہے، اگر دل سے کی جائے توبہ تو میرا رب خود رخصت دیتا ہے، چھوڑ دے خودکشی کا غلط ارادہ، تیرا رب تجھے ہر دفعہ نئی زندگی کا وعدہ دیتا ہے، تیرا رب تجھے ہر دفعہ نئی زندگی کا وعدہ دیتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو تو ڈرو مت، اس کا حل ہے سچی توبہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، ہم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو جسے میرا اللہ محبوب بنا لے اسے تم مردود کیسے کر سکتے ہو، اسے تم مردود کیسے کر سکتے ہو؟ اسی طرح اگر ٹینشن میں آ جاؤ تو وضو کرو، سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، مسئلوں کا حل چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص یہ غلط فہمی میں ہے کہ خودکشی کرنے کے بعد چین پا جائے گا، تو کسی نے کہا تھا نا کہ یہاں چین نہ آئے تو مر جائیں گے، یہاں چین نہ پایا تو مر جائیں گے۔ اس شخص کے جواب میں کسی نے کیا خوب جواب دیا کہ مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جاؤں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جاؤں گے، خودکشی کرنے سے آرام نہیں پاؤں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤں گے، کیونکہ خودکشی کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جی ہاں، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ تم یہ مسائلوں سے ڈرو مت بلکہ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرو کہ تم ان ساری چیزوں کا سامنا کر سکو۔ یہ سب ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ میں خودکشی کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں، اور میں نے خودکشی کرنے والوں پر جنت حرام کر دی ہے، میں نے خودکشی کرنے والوں پر جنت حرام کر دی ہے۔ اسی لیے میں آخر میں بس آپ سبھی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کیا سوچا تو نے کہ زندگی صرف درد کا سفر ہے؟ کیا سوچا تو نے کہ زندگی صرف درد کا سفر ہے؟ جب میرا رب خود کہتا ہے میں ہوں قریب، تو پھر کس بات کی یہ فکر ہے، تو پھر کیسی یہ فکر ہے؟ مت سوچ کہ سب کچھ ہو گیا ہے ختم، مت سوچ کہ سب کچھ ہو گیا ہے ختم، سچی توبہ کر، یہ درد بھی مرہم بن جائے گا، یہ یقین کا ایمان ہے، یہ یقین کا ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں اس بچی نے ہمارے سامنے اپنی تقریر